بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے پروگرام عالمی منظر نامہ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کی نماز جنازہ ادا ہو گئی۔ ناموس رسالت کے علمبردار الوداع، لاکھوں افراد کی شرکت۔ نماز جنازہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے نے پڑھائی۔ فرانس میں انتہا پسند اسلام کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز۔ مسلمان رہنماؤں کو جمہوری اقدار کی حمایت کرنا ہوگی۔ فرانسیسی صدر نے مسلم کانفرنس کو 15 دن کی مہلت دے دی۔ باراک اوباما کی کتاب اے پرومسڈ لینڈ کے انکشافات۔ بھارت ایک منتشر اور بے حال ملک ہے۔ پاکستان دشمنی بھارتی قومی یکجہتی اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بھارت میں سکھ اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کی قابل ستائش خدمات۔ چیئرمین محمد اختر کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد۔ محمد اختر کہتے ہیں LOC پر متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ گھروں کی تعمیر نو کے لیے 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ کشمیری خاندانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان۔ بھارتی جارحیت کے شکار خاندانوں کی شہداء کے ورثاء کو 3000 فی کس ماہانہ دیا جائے گا۔ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat. Approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. ویلکم بیک۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان کے گریٹر اقبال پارک میں ادا کر دی گئی، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے سعد حسین رضوی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان کے گریٹر اقبال پارک لاہور میں ادا کر دی گئی، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے میں رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان سمیت کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ خادم حسین رضوی کی تدفین ان کی مسجد رحمت للعالمین کے مدرسے ابوذر غفاری میں کی گئی۔ تحریک لبیک کے مطابق جنازے میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک تھے، جبکہ حکومتی اداروں اور میڈیا رپورٹس کے مطابق 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور یہ لاہور کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جنازہ تھا۔ نہ صرف گریٹر اقبال پارک تحریک لبیک کے کارکنان، عقیدت مندوں اور مریدین سے بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے پارک میں داخلے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، بلکہ بادشاہی مسجد سے ملحق گراؤنڈ اور شاہی قلعہ گراؤنڈ میں بھی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ دوسری جانب داتا دربار سے مینار پاکستان اور پھر
بتی چوک تک ہزاروں افراد نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے سڑکوں پر موجود تھے۔ نماز جنازہ کے لیے آنے والوں کو تلاشی کے بعد داخلے کی اجازت دی گئی۔ گراؤنڈ سے مسلسل لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ فرانس کے مسلمان رہنماؤں کو جمہوری اقدار کی حمایت کے لیے 15 دن کی مہلت۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ جمہوری اقدار کے چارٹر پر رضامندی اختیار کریں، جو کہ فرانس کی حکومت کا انتہا پسند اسلام کے خلاف کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے مسلم رہنماؤں سے گفتگو میں کہا ہے کہ وہ جمہوری اقدار کے چارٹر پر رضامندی اختیار کریں، جو کہ فرانس میں انتہا پسند اسلام کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ فرانسیسی صدر نے فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ کو 15 دن کی مہلت دی کہ وہ اس عرصے میں فرانس کی وزارت داخلہ کے ساتھ کام کریں۔ CFCM نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ وہ نیشنل کونسل آف امام قائم کرے گی، جو کہ ملک میں امام کے باضابطہ اجازت نامے جاری کرے گی اور ان اجازت ناموں کو واپس بھی لے سکے گی۔ یہ فیصلے ملک میں گزشتہ چند ہفتوں میں ہونے والے 3 حملوں کے بعد سامنے آئے، جن میں انتہا پسند اسلام کا پرچار کرنے والے افراد ملوث تھے۔ اس چارٹر میں درج ہوگا کہ اسلام ایک مذہب ہے، نہ کہ سیاسی تحریک، اور فرانس میں مسلم گروہوں میں بیرونی مداخلت پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ فرانس کے صدر اور ان کے وزیر داخلہ گیرالڈ ڈارمانن نے CFCM کے 8 رہنماؤں سے ملاقات کی۔ فرانس کے اخبار نے بتایا کہ 2 رہنما اصول اس منشور میں سیاہ و سفید طور پر درج ہوں گے، اور وہ ہیں کہ سیاسی اسلام اور بیرونی مداخلت قطعی نامنظور ہیں۔ اس کے علاوہ فرانسیسی صدر نے مزید اقدامات کا اعلان کیا، جس کے تحت وہ ملک میں اسلام پسند علیحدگی کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ جی ویلکم بیک، اور آپ کو بتائیں کہ سابق امریکی صدر براک اوباما نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ جنونیت اور انتہا پسندی بھارتی معاشرے میں سرایت کر چکے ہیں، اور پاکستان دشمنی بھارت میں قومی یکجہتی کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے اپنی نئی کتاب میں کہا ہے کہ جنونیت اور انتہا پسندی بھارتی معاشرے میں سرکاری اور نجی سطح پر سرایت کر چکی ہے، اور پاکستان دشمنی بھارت میں قومی یکجہتی اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اپنی کتاب میں اوباما نے بھارت میں مسلمان مخالف انتہا پسندی اور پاکستان دشمنی کے بارے میں چند اہم حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے بھارت کے دورے کے دوران سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کا حوالہ دیا اور اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے کہا کہ بڑھتے ہوئے مسلمان مخالف جذبات نے ہندو قوم پرست BJP کے اثر کو مضبوط کیا۔ سابق بھارتی وزیر اعظم کے اپنے بیان کے مطابق بھارت میں کسی غیر یقینی صورتحال میں مذہبی اور نسلی یکجہتی کے غلط استعمال سے فائدہ اٹھانا بھارتی سیاستدانوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ کتاب میں تحریر ہے کہ بہت سے بھارتی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ بھارت نے پاکستانی جوہری طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار تیار کیے، لیکن انہیں اس بات کا قطعاً ادراک نہیں کہ کسی بھی طرف سے ذرا سی غلطی پورے خطے کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آج مجموعی طور پر بھارتی معاشرہ نسل اور قوم پرستی کے گرد مرکوز ہے۔ معاشی ترقی کے باوجود بھارت ایک منتشر اور بے حال ملک ہے۔ وہ بنیادی طور پر مذہب اور قوم میں بٹا ہوا ہے اور بدعنوان سیاسی عہدیداروں، تنگ نظر سرکاری افسروں اور سیاسی شعبدہ بازوں کی گرفت میں ہے۔ اوباما نے کہا کہ انتہا پسندی، جنونیت، بھوک، بدعنوانی، قومیت اور مذہبی عدم رواداری کے مسائل بھارت میں اس حد تک مضبوط ہو چکے ہیں کہ
कोई भी जमहूरी निज़ाम इसको मुस्तकिल तौर पर जकड़ नहीं सकता। ये तमाम मसाइल अगर वक्ती तौर पर काबू में हो भी जाएं तो मुआशी तरक्की की रुकावट या आबादियाती तब्दीली या किसी ताकतवर सियासी रहनुमा के हवा देने पर लोग दोबारा इंतहा पसंदी और सरकशी के नजर हो जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब में मनमोहन सिंह के वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचने की तारीफ की, लेकिन ये भी कहा कि भारत में सिख अकलियत को अक्सर निशाना बनाया जाता है। और यहाँ आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर सोल्यूशन मूवमेंट की जानिब से कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अख्तर के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें कम्युनिटी मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद अख्तर का कहना था कि भारतीय काबिज फौज की जारियत के शिकार लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनका मजीद कहना था कि LOC पर बसने वाले तमाम मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए तमाम वसाइल को बुरुएकार लाएंगे। इस मौका पर उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय काबिज फौज की जारहियत का शिकार लोगों को तनहा नहीं छोड़ेगा। भारतीय काबिज फौज की फायरिंग से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले मुतासरीन की बहाली और आबादकारी में कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट तमाम वसाइल को बुरुएकार लाएगा। इन ख्यालात का इजहार तमगा इम्तियाज पाकिस्तान और कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अख्तर ने अपने एजाज में जम्मू कश्मीर सोल्यूशन मूवमेंट की तरफ से दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए कहा। उनका मजीद कहना था कि कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट ने 2005 के ज़लज़ले के बाद आज़ाद कश्मीर में खिदमत का सफ़र शुरू किया और इस कार खैर को मुखय्यर हजरात के ताउन से आगे भी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते LOC पर निहत्ते शहरियों की शहादत और उनके घरों की तबाही का सुनकर रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन तंजीम ने अपनी रवायात और खिदमत के जज्बे के तहत ऑनलाइन अपील की और सिर्फ 36 घंटों में हमें ये अपील बंद करना पड़ी, क्योंकि LOC मुतासरीन की बहाली के लिए जितने पैसे हमें दरकार थे वो हमें मिल गए। ये इस बात का सबूत है कि अवाम कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट पर कितना भरोसा करती है। चौधरी अख्तर ने कहा कि LOC पर फायरिंग से हर मुतासरा शहरी को घर की तामीर के लिए 2.5 लाख रुपए नकद, फी कुनबा 25 जस्ती चादरें और राशन मुहैया किया जाएगा। फायरिंग से मुतासरा अस्पताल, स्कूल और मसाजिद को दोबारा से ट्रस्ट तामीर करवाएगी। इस्तकबालिया तकरीब से जम्मू कश्मीर सोल्यूशन मूवमेंट के चेयरमैन अल्ताफ अहमद बट ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट बेसहारा और यतीमों का साइबान है। उनका कहना था कि चौधरी अख्तर बरतानिया से आजाद कश्मीर के लोगों की मदद के लिए आते हैं, इस पर हमें उनको दाद देनी चाहिए। जो काम हुकूमत के करने वाले हैं वो चौधरी अख्तर कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस वक्त चौधरी अख्तर जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसानों की मदद हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में खिदमत का ऐसा काम कर रहे हैं जो हम सब के लिए बाइसे फख्र है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल माजिद खान ने कहा कि कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट की खिदमात अहले कश्मीर के लिए बाइसे इफ्तिखार हैं और हम चौधरी अख्तर को यकीन दिलाते हैं कि तहरीक इंसाफ हर हवाले से उनकी मदद जारी रखेगी। तकरीब में डॉक्टर रियाज, जावेद अहमद कार, तनवीरुल इस्लाम, सीनियर सहाफ़ी दिलपजीर अब्बासी, असलम मीर, सरफराज मीर, मोहम्मद अली, हनीफ बदगामी और दीगर ने भी शिरकत की। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में सबील फाउंडेशन बरतानिया, यूरोप, पाकिस्तान और दुनिया भर के गरीब ममालिक में फूड पार्सल, मेडिसिन्स और हाइजीन किट्स फराहम कर रहा है। 100 पाउंड्स के पैकेट से इन गरीब अफराद की मदद की जा रही है। आगे बढ़िए और दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए। डोनेशंस के लिए अभी राब्ता करें 0203 500 9786। Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. और भारतीय जारहियत का शिकार कश्मीरी खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। शुहदा के वरसा को 3000 रुपए फीकस माहाना एजाजिया दिया जाएगा।
بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. بھارتی جارحیت کا شکار ہونے والے کشمیری خاندانوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے. بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر کی جانے والی گولہ باری سے شہید ہونے والے شہداء کے ورثاء کو 3,000 روپے فی کس ماہانہ اعزازیہ دیا جائے گا. اعزازیہ لینے والوں میں شہید کی بیوہ، نابالغ بیٹیاں اور بہنیں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہید کی ایسی بیٹیاں یا بہنیں جو شادی کے بعد تنازع کی وجہ سے ان کے گھر میں رہائش پذیر ہوں. شہید کے کم عمر بیٹے 25 سال کی عمر تک، شہداء کے والدین، بھائی، دادا، دادی، یتیم پوتے اور پوتیوں جن کی عمر 25 سال کی ہو ان کو بھی یہ اعزازیہ دیا جائے گا. بیوہ یا متعلقہ کی شہادت کی صورت میں اس کے زیر کفالت افراد بھی اعزازیہ لینے کے حقدار ہوں گے. نوٹیفیکیشن کے مطابق اعزازیہ لینے والوں کے لیے ہسپتال کا سرٹیفکیٹ، پاک فوج کی تصدیق، زیر کفالت ہونے کا ثبوت اور 2 علاقہ معززین کی گواہی درکار ہوگی. اور یہاں خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے. لنکن پریمیئر لیگ کی فرنچائز گال گلیڈیٹرز نے شاہد خان افریدی کو کپتان مقرر کر دیا ہے. شاہد افریدی پیر کو سری لنکا کے لیے روانہ ہوں گے، جبکہ ایونٹ کا آغاز 26 نومبر سے ہوگا. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. گال گلیڈیٹرز نے شاہد خان افریدی کو کپتان مقرر کر دیا. لنکن پریمیئر لیگ کی فرنچائز پہلے ٹیم کی کمان سرفراز احمد کو سونپنا چاہتی تھی، لیکن وکٹ کیپر بیٹسمین کا دورہ نیوزی لینڈ کے لیے منتخب ہو گیا، جس کے بعد گال گلیڈیٹرز نے شاہد خان افریدی کو کپتان مقرر کر دیا. ٹیم میں بھانو کا راجا پاک سے ان کے نائب ہوں گے، جبکہ گال گلیڈیٹرز کا اسکواڈ سری لنکا پہنچ چکا ہے. شاہد خان افریدی پیر کو سری لنکا کے لیے روانہ ہوں گے. ایونٹ 26 نومبر سے شروع ہوگا اور گال گلیڈیٹرز کا پہلا میچ اگلے روز جافنا سٹالن سے کھیلا جائے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.cninews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNI نیوز.